جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. نفیسہ شاہ بریک سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ان ایفیشنسی اور کرپشن یقیناً ہے وفاقی گورنمنٹ کی سطح پر. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ ایک اتنا جنرل اور براڈ سبجیکٹ ہے کہ اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم پرٹیکولرائز کر سکتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کا ایشو ہے. اگر 1947 سے اب تک کوئی بھی آپ گورنمنٹ لے لیں تو یہ دو ایشوز جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے, اور وہ اس لیے کہ دیز ایشوز آر ناٹ دیز آر سسٹمک ایشوز. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ جو ہمارا ہم ڈیموکریسی کو چانس نہیں دیتے, ہم اصلاحات کو چانس نہیں دیتے, ڈکٹیٹرشپس آ کے ہمارے لوگوں کے گلے گھوٹتی جاتی ہیں. تو انفیشنسی اور کرپشن جو ہے وہ سسٹمک, جو ہمارا ایک بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے اس میں اندر ہے. مجھے ایک سوال کرنے دیکھیں, ایک ایگزامپل بھی ہے. دیکھیں ابھی جمشید دستی صاحب جو آپ کے ممبر قومی اسمبلی تھے, وہ جعلی ڈگری تھی ان کے پاس, سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے ریزائن کیا, تو انہیں اس کے ریوارڈ میں پرائم منسٹر کا مشیر بنا دیا گیا. دیکھیں اس کا ریوارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میسج کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس نے جعلی ڈگری پہ الیکشن لڑا تو اس نے استعفیٰ دے دیا, اس کو پھر آپ نے ٹکٹ بھی دیا اور اسے مشیر بنا دیا. عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس کا انفیشنسی اور کرپشن سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. یس آئی ڈو اگری, اگر اس کا ایک فیک ڈاکیومنٹ ہے, کرپشن بھی تو ہوتی ہے نا کہ جعلی ڈگری ہے. دیکھیں اگر ایک تو اس کا آئی تھنک امیڈیٹ ایکشن تو یہ ہے کہ اس نے ریزگنیشن دی, وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اس کے ہوئی. یو کانٹ سے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. He did make himself accountable. استعفیٰ دیا نا, لیکن اس کے بعد he was de-seated. لیکن ایک اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے, obviously he is a political worker. کیوں عباسی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک صحیح اقدام ہے, کیا کہیں گے؟ اس کے سروسز پرائم منسٹر کو چاہیے ہوں گے. اور کرپشن کی بنیاد ہی یہ چیزیں بنتی ہیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کو, میرے کولیگ بھی رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک فیصلہ کیا, حالانکہ بہت سارے لوگ تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے تھے جن کی ڈگریوں کے فیصلے ہوئے ہیں, تو انہوں نے متفقہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اور اس کی پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی جعلی ڈگری والے کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی بھی آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرپشن کو فروغ دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے بالکل بنیاد بنتی ہے نا, ایک چیز آپ کو عدالت نے نکال کے دی ہے, یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا کہ جمشید دستی سے ہم نے استعفیٰ لینا ہے. یہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ اسٹیبلش ہوئی بات کہ یہ ڈگری جعلی ہے, اب آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا آپ نے جیل جانا ہے, تو اس پہ یہ اقدام ہوا ہے. یہ سزا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دی. پاکستان پیپلز پارٹی والی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے ہر اس شخص کی جو غیر اخلاقی طور کے اوپر, غیر آئینی اور غیر قانونی طور کے اوپر سیاست میں آنا چاہتا ہے. میں تو یہی کہوں گا, دیکھنا نہیں, میں کیا بتاتا ہوں نا جی, فیصلہ آباد میں غیر قانونی طور کے اوپر لوگوں کو مارا گیا ایک ان کی نمائندے کی طرف سے, اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ تک نہیں انہوں نے ہونے دی اپنے پریشرائز کی وجہ سے. اسی طریقے سے ابھی 2-3 جو جا رہے ہیں اپنا ضمنی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سنسیئر نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو, میں سنسیئر نہیں ہے کرپشن کی ایلیمینیشن کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کسی ڈکٹیٹر کے اوپر, ہم جب بات کرتے ہیں کسی اور کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی, ہاں بالکل نکال دیا, اسے دوبارہ ایم پی اے نہیں بنایا, نہیں اس کو دوبارہ ایم پی اے نہیں بنایا. آپ کی پارٹی کے حصہ بالکل لیکن آپ اس بات سے اتفاق لیکن ہم نے اس کو دوبارہ ایم پی اے تو نہیں بنایا نا, ہم نے اس کو دوبارہ ایم پی اے کی ٹکٹ تو نہیں دی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات یا اس طرح کے سٹیپس نہیں لینے چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے, میرے خیال سے اس کی دوسری دیکھیں ایک چیز جو حقیقی ایک چیز سامنے آئی, اس کو وہ ہی ریزائنڈ, خیال سے وہ اٹ سیلف ایک ایکشن تھا. پرائم منسٹر کو اس کے سروسز چاہیے ہوتے, دیٹ ڈزنٹ کنڈیم ہم, اٹ ڈزنٹ میک ہم اے کرمنل. ہو سکتا ہے فیک ڈاکیومنٹ کی کوئی ہزار وجہ بھی ہو. چلیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, یقیناً یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی تھی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لاہور میں فواد چودھری صاحب کا, نفیسہ شاہ صاحبہ کا اور حنیف عباسی صاحب کا. بات کر رہے تھے ہم 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق, اور بات بھی کی کہ جنرل مشرف کا ابھی پاکستان کی سیاست میں کوئی مستقبل ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.